قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی حدیث مبارکہ یا قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کے ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب, اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے, اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ, کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے, اور روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. جس طرح اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا, اس طرح علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتا. انسان علم ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے, انسان علم ہی سے مؤدب کہلاتا ہے, انسان علم ہی سے مہذب کہلاتا ہے, انسان علم ہی سے محدث کہلاتا ہے, انسان علم ہی سے مفتی کہلاتا ہے, انسان علم ہی کے بدولت بڑوں کے ادب کرنا سیکھتا ہے, انسان علم ہی کے بدولت اپنے آپ کو پہچانتا ہے, انسان علم ہی کے بدولت اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا ہے, انسان علم ہی کے بدولت اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانتا ہے, انسان علم ہی کے بدولت پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے, انسان علم ہی کی بدولت اپنے آپ کو پہچانتا ہے, انسان علم ہی کی بدولت حدیث مبارکہ کو پہچانتا ہے, انسان علم ہی شریعت مطہرہ کو پہچانتا ہے, انسان علم ہی کی بدولت خدا کو پہچانتا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا, علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا, جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا, جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا, جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا. معزز سامعین کرام, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے. جب مرد علم دین حاصل کرے گا تو اپنے شوہر کے اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا, جب مرد علم دین حاصل کرے گا تو اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا ڈھنگ پتہ چلے گا, جب انسان علم دین حاصل کرے گا تو پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کو پہچانیں گے, جب انسان علم دین حاصل کرے گا, جب مرد علم دین حاصل کرے گا تو اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گی, جب عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے مراتب کو پہچانے گی, جب عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے بچوں کی اسلامی طور طریقوں پر پرورش کرے گی, جب عورت علم دین حاصل کرے گی تو پڑوسیوں کی خیال رکھے گی, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی, جب عورت علم دین حاصل کرے گی تو رشتہ داروں میں اچھے سے سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی اور نماز کی پابند ہوگی, اس لیے کہ علم انسان علم ہی سے نماز کی فرضیت کو پہچانتا ہے. انسان جب علم کی بات چل رہی ہے تو مجھے ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابلیس کا تخت عصر کے نماز کے بعد سمندر کے اوپر ابلیس کا تخت بچھایا جاتا ہے. جب تخت پر بیٹھتے ہیں تو جتنے بھی شیاطین رہتے ہیں سب اپنے اپنے کارنامے انجام دیتے ہیں, یعنی جو کیا ہے اس نے سب کچھ سناتے ہیں. یا کوئی ابلیس کہتا ہے کہ میں نے بھائی میں لڑائی کروا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے ماں بیٹے میں لڑائی کروا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے باپ بیٹے میں لڑائی کروا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے شوہر بیوی میں لڑائی کروا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو شراب پلوا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو زنا کروا دیا, کوئی کہتا ہے میں نے اس سے فلاں انسان سے سب سے دشمنی کروا دیا. لیکن ابلیس کسی کے باتوں پر خوش نہیں ہوتا, لیکن ابلیس
باتوں پر اتنا خوشی نہیں ملتی ہے اس کو جب ایک ابلیس کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے ایک بچے کو مدرسہ جانے سے روک دیا ہے تو ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے کہ تخت سے اچھل جاتا ہے اور جو یہ خبر سناتا ہے اس کو گلے سے لگا لیتا جب یہ بات سنتا ہے تو وہ تخت سے اچھل اٹھتا ہے اور اس کو کہنا تھا اتنا دیکھنا تھا کہ جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں سب کے سب غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں نے اتنا اچھا کارنامہ کیا میں نے کسی کو شراب پلوا دیا تو خوشی نہیں ملی میں نے مجھے گلے سے نہیں لگا میں نے بھائی میں لڑائی کروا دیا لیکن مجھے گلے سے نہیں لگایا گیا میں نے کسی کو شراب پلوا دیا لیکن مجھے گلے سے نہیں لگایا گیا میں نے کسی کو ماں بیٹے میں لڑوا دیا لیکن مجھے گلے سے نہیں لگایا میں نے کسی کو زنا کروا دیا لیکن مجھے گلے سے نہیں لگایا جب اس نے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا تو اسے گلے سے لگا لیا آخر ماجرا کیا ہے آخر بات کیا ہے تو مجھے بتایا جائے اس کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا تو یہی بتانے کے لیے ایک وہ شیطان ایک انسان کی شکل میں جاتا ہے کہ عابد کے پاس جس کے پاس علم نہیں ہوتا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اسی بات کو لے کر جو جس بچے کو جس شیطان کو گلے سے لگا لیا تو اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عابد کے پاس گیا انسانی شکل میں شیطان عابد کے پاس گیا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے رات بھر جا کر عبادت کیا کرتے تھے جب اس کے پاس گیا تو ابلیس ایک انسانی شکل میں گیا تو اس سے کہا کہ ایک شیشی لے کے گیا چھوٹی سی شیشی تو اس سے کہا کہ کیا اس شیشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ساتوں زمین اور آسمان کو اس شیشی میں سما سکتا ہے تو اس نے تھوڑی دیر سوچا غور و فکر کیا اور پھر کہا شیشی اتنی چھوٹی ہے اور ساتوں آسمان زمین کتنی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نہیں سما سکتا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ شہید قدیر ہے یعنی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سمندر کو ایک سوئی کے ناکے میں سما سکتا ہے تو اس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کیا تو اس کا پورا جتنا بھی عبادت تھا سب ملیا میٹ ہو گیا وہ شیطان قرار دے اس کا وہ کافر ہو گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا اس نے تب اس نے کہا کہ دیکھا اس کا جتنا بھی عبادت تھا زندگی بھر کا اس کا عبادت میں نے برباد کر دیا تب وہ گیا ایک عالم دین کے پاس لے کے گیا اس کو لے کے گیا جو اعتراض کر رہا تھا کہ اس کو تم نے گلے سے کس نے لگا سب کو لے کے گئے اور لے کے گیا کہ چلو ایک عالم دین کے پاس چلتے ہیں آپ دکھاتے تم کو اس کو میں نے گلے سے کیوں لگایا جب عالم دین کے پاس گیا تو وہ پھر وہی سوال کیا جو اس عابد سے سوال کیا تھا کہ اس شیشے میں کیا پورے جہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سما سکتا ہے تو عالم دین تو علم والا ہوتا ہے اس کے اندر علم ہوتی ہے تو علم کے بدولت اس نے کہا ارے یہ تم تو شیطان مردود لگتے ہو یہ شیشی تو بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک سوئی کے ناکے میں پوری جہاں کو ساتوں زمین و آسمان کو سما سکتا ہے تم شیطان مردود لگتے ہو تو اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا اور شیطان وہاں سے بھاگ گیا تو اس نے جب شیطان سے کہا ابلیس نے جب شیطان سے کہا کہ دیکھا اس کے علم نے اسے بچا لیا اگر اس کے اندر علم نہیں ہوتا تو اس کی عبادتوں کو میں ملیا میٹ کر دیتا دیکھا تو نے اس لیے میں نے اسے گلے سے لگا لیا کیونکہ اسے علم دین سے روک لیا تھا اسے مدرسے جانے سے روک لیا اگر یہ مدرسہ چلا جاتا یا اگر یہ عالم دین بن جاتا وہ اپنے تو سدھر جاتا لیکن اور دوسرے کو بھی وہ سدھارتا اور کسی کو پڑھاتے اور وہ عالم دین بناتے اسی طرح دین پھیلاتے رہتا اس لیے میں نے اسے گلے سے لگا لیا اس نے ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا تھا اس لیے
تب سب کو سمجھ میں آ گیا کہ علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مرد ہر مسلمان مرد عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے. چاہے کتنی بھی مشقت کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ جھیلنا پڑے, چاہے کتنی بھی دوری کیوں نہ سفر کرنا پڑے, چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے, چاہے پاکستان کیوں نہ جانا پڑے, چاہے جاپان کیوں نہ جانا پڑے, چاہے امریکہ کیوں نہ جانا پڑے, پھر بھی جاؤ لیکن علم دین حاصل کرو. علم دین حاصل کرنا فرض ہے. میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ سمیٹنا چاہتا ہوں. ہم سے بولنے میں اور آپ سے سننے میں اگر کوئی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.